اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے اعصابی غدی یعنی تر گرم یا تری روشنی مزاج نمبر 6 کا علاج غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج نمبر 4 کی ادویہ سے غلط بی بنیاد اور غیر فطری ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تجربات کر کے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آباسی قانونی شفا ایک جدید تحقیق ہے، کیونکہ میری یہ تحقیق کتب سے نہیں بلکہ تحقیقات و تجربات سے ماخوذ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس مزاج کے حامل مریضوں کے ٹیسٹ رپورٹ سے معلوم ہوگا کہ ایسے مریضوں کے ٹیسٹ رپورٹس میں الکلائن ہی لکھا ہوا ہوگا اور ان کے وائٹ بلڈ سیلز یعنی WBC پر مائکرو لیٹر خون میں 11,000 سے زیادہ، جبکہ مسکولر سیلز جس کی نارمل مقدار سے میڈیکل سائنس اور دیگر طبی تحقیقاتی ادارے تاحال ناواقف ہیں، سب سے کم ہوں گے، اور ایسے مریضوں کے غیر ارادی حرکات میں نقص ہوگا، نہ کہ غدد جاذبہ یعنی اینڈوکرائن گلینڈز میں۔ محترم خواتین و حضرات، مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ اگر اس مزاج کے حامل مریضوں کو غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کے حامل ادویہ تجویز یا استعمال کیے جائیں تو کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ کیا مریضوں کی تری ادویہ کی گرمی سے کم ہوگی یا بدلے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ گرمی تری کی ضد ہی نہیں، جبکہ قانون مفرد اعضاء طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور فطری اصولوں کے عین مطابق یقینی اور بے خطا علاج بالضد ہی سے ہوگا، تو کیا تری کی ضد گرمی ہو سکتی ہے؟ اگر تری کی ضد گرمی ہوتی تو گیلی اشیاء سائے پر کبھی بھی خشک نہ ہوتی۔ رہی بات مریض کے خون کنیکٹیو ٹیشو میں کم ہونے والی خلط گرمی یا روشنی بڑھانے کی، تو کیا ادویہ کی خشکی سے مریض کے جسم کے اندر گرمی یا روشنی چھیڑے بغیر خود بخود بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ مریضوں کی مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ الحمدللہ ہم مریضوں کو قانون مفرد اعضاء اور طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علاج کے عین مطابق ایک ہی دوا جو 2 سے لے کر 5 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے دے کر مریض 15 منٹ کے اندر اندر خود کہہ دیتا ہے کہ فائدہ ہوا، اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔